والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکر گزار میں یہاں کی اہل بستی کا جناب منا بھائی، یہاں کے پیشو امام حافظ محمود صاحب اور دیگر اہل بستی کی محبتوں کا کہ مجھ جیسے فقیر کو دوسری بار یہاں پر آنے کا موقع نصیب ہوا. صبح شام سے لے کر اب تک بہت سی نعت بہت سی منقبتیں آپ تمامی حضرات نے سماعت فرمائی بہت اچھے انداز سے. کچھ لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا. حالانکہ یہ ایک بستی ہے اور بستی کا ایک رول ہوا کرتا ہے کہ لوگ کھانا کھایا اور 7 یا 8 بجے بستر پکڑ لیتے ہیں. ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت شکر گزار نبی کے عشق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی غلامی کا ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں. جو شعر آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بات آپ کے دل پہ چھو جاتی ہے، آپ اس پر سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی بولتے ہیں. کبھی کبھی ایک چچا ہے وہ نعرہ بھی لگا دیتے ہیں تو نعرے کا آپ لوگ جواب نہیں دیتے. نعرے کا جواب دینا چاہیے کیونکہ نعرے کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے. مولا علی نے فرمایا کہ جب کوئی کام فتح کرنا ہوا کرے تو نعرہ لگا لیا کرو، اس نعرے کی برکتوں سے سارے کام فتح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو نعت و منقبت کا سلسلہ جو ہے جاری تھا. اب آخری پیس میں ہی بچاؤں یہاں پر جو آپ کے سامنے حاضر آیا. مجھے اور تھوڑا سا برداشت کر لیجئے، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا. آپ اپنے گھر جائیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے. آپ دونوں ہاتھوں اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ، اور جھوم کر بولیے سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ آپ حضرات کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ایسا لگے کہ لوگ یہ سوچیں جو بستر میں سو رہے ہیں کہ یہ کھلے ہوئے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں لیکن ان کو سردی نہیں لگ رہی. کیوں؟ کیونکہ یہ عشق رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں. عاشق ہونے کا جو ہے ثبوت پیش کیجئے. میں شعر حاضر کر رہا ہوں، آپ کے پاس 2 شعر پڑھوں گا میں اور آپ کو بے چین کر لے کے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں. اگر آپ بے چین ہو جائیں گے تو میں اپنی تقریر کا سفر آگے لے کر چلوں گا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ. کہ دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل، یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے. مچل کر بولو سبحان اللہ. کہ دل یہ بے چین
رہنے لگا آج کل یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے بچل کر بولو سبحان اللہ کہ دل بے چین پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے دل بے چین رہنے لگا آج کل یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے نہ دعا چاہیے نہ دعا چاہیے روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے آپ بے چین نہیں ہے اور جھوم کر بولو سبحان اللہ حاصل کلام کے شعر کا میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ٹائم ہو چکا ہے میں آخری شعر پڑھتا ہوں کہ دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے اور آپ دنیا کا ایک مطالعہ کریں دنیا کو آپ دیکھیں دنیا کی ایک آپ دورہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا ہسٹری کو آپ دیکھیں چاہے پہلے ہو چاہے آنے والی ہو ہر چیز کو جو جنم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور ایک نظریے سے ہم دیکھیں چاہے اللہ کے ولی ہوں چاہے اللہ کے پیغمبر ہوں کوئی بھی ایسی چیز ہو ہم انسانات ہیں نباتات ہیں حیوانات ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہو سب کو ایک ماں نے جنم دیا ہے اور ماں کا اتنا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ماں کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا میں اتنا بڑا ہوں میں اپنے ماں کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہوں ماں کے تعلق سے ایک شعر حاضر کرتا ہوں پورا مجمع ماں کے نام پر بولنے سبحان اللہ کہ دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے اور شاعر کہتا ہے کہ اپنی جنت کے نزدیک جایا کرو ماں پاکا ادب سے دبایا کرو اپنی جنت کے نزدیک جایا کرو پاؤں ماں کا ادب سے دبایا کرو اپنی جنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی کہ اپنی جنت کے نزدیک جایا کرو پاؤں ماں کا ادب سے دبایا کرو کہ اپنے جنت کے نزدیک جایا کرو پاؤں ماں کا ادب سے دبایا کرو اپنے جنت کے نزدیک جایا کرو پاؤں ماں کا ادب سے دبایا کرو ماں باپ کو نہ ستایا کرو باپ ماں کو کبھی نہ ستایا کرو گر تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے باپ ماں کو کبھی نہ ستایا کرو گر تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے ایک مرتبہ
दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा बेचैनी आपके अंदर पैदा हुई है इंशाअल्लाह, और आप थोड़ा सा बेचैन हो जाए तो बेहतर लगेगा। दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिससे वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बहुत ही अजीम हस्ती मोहसिन इंसानियत के पैरों अहले सुन्नत वल जमात पर एहसान करने वाली वो हस्ती, मसलके आला हजरत का वो पासबान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज हुजूर खादिम हुसैन रिजवी साहब इस दुनिया फानी को अलविदा कहते हुए रज़ाए इलाही के मुताबिक खाके सुपुर्द हुए। अभी चंद रोजा पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक बहुत बड़े आलिम दीन मोहसिन इंसानियत पर करम करने वाले अहले सुन्नत वल जमात की वो बुनियाद खलीफा हुजूर ताज शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब दुनिया से लब्बैक कहते हुए रज़ाए इलाही के मुताबिक इंतकाल कर गए। अल्लाह इस महफिल के सदक़े में तेरे महबूब का फरमान है कि जहाँ मेरा जिक्र होता है वहाँ मेरा एक महबूब बंदा होता है। मौला उसी महबूब बंदे के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, उनके गुनाहों को दरगुज़र अता फरमाए, उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, उलाइका कतबा फी कुल्लिहिमुल ईमान। इसका मायना आप तलाश करेंगे तो आता है कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में हमने ईमान को नक्श कर दिया है, यानी हमने ईमान को डाल दिया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मौला ने कह दिया कि ये वो लोग हैं, इशारा कर दिया कौन लोग हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ईमान की रोशनी जगमगाई है। क्या वो हम हैं? क्या वो आप हैं? क्या वो और हैं? क्या हमारे अहलो अयाल हैं? क्या हमारे अहले खानदान वाले हैं? क्या हमारे रिश्तेदार हैं? क्या हमारे इस गांव के कर्दो जुबार में रहने वाले लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फरमान हुआ कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में हमने ईमान को नक्श फरमा दिया। तो लोगों दिमाग कंफ्यूज हुआ, दिमाग सोचने पर तरसने लगा कि कौन लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की रोशनी अता फरमाई। हमने कुरान से पूछा, ए कुरान हमको तू बता कि वो कौन लोग हैं जिनके दिलों में तूने कुरान की रोशनी को अता किया है। तेरे मालिक ने, तेरे खालिक ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान का नूर डाला है। कुरान ने इरशाद फरमाया कि वो लोग हैं, उनकी जमात को अलग तस्करा किया गया है। वो शहीदों की जमात है, वो अंबियाओं की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। ये चार लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का नूर रोशन फरमाया। अब आप देखें कि अंबिया अलैहिस्सलाम का दौर आना बंद, अंबिया अलैहिस्सलाम का दौर आना बंद, नबियों का आना बंद। आखिरी नबी आए हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लेकर आए।
ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ نبیوں کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب خالی آئیں گے تو آئیں گے اللہ کے مقدس ولی آئیں گے۔ قرآن نے ذکر کیا انبیاءوں کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے۔ یہ چار لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش فرمایا۔ انبیاء کہتے ہیں نبیوں کو، صالحین کہتے ہیں جو نیک راستے پر چلتے ہیں، صدیقین کہتے ہیں جو سچے ہوا کرتے ہیں، اور شہداء انہیں کہتے ہیں جو اسلام کی جنگ میں شہید ہو جایا کرتے ہیں، جیسے شہید کربلا امام حسین کہا جاتا ہے۔ میرے امام نے اپنی گردن جنگ میں کٹوا کر سارے زمانے کو بتا دیا کہ دین اسلام کے مرنے والے کو نام شہید کہا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں ہم جن لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں وہ راستہ صدیقین کا ہے، وہ راستہ صالحین کا ہے، وہ راستہ شہداء کا ہے، وہ راستہ انبیاء کا ہے۔ جس راستے پر چل رہے ہیں ہم وہ ان چار لوگوں کی جماعتوں کا راستہ ہے۔ تو ہمیں معلوم چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تھا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش فرما دیا، تو معلوم چل گیا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ ہم بھی کیا ہے؟ ایمان والے۔ تھوڑا زور سے تو بولو، ایمان والے نہیں ہو، ایمان والے تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو قرآن کے ذریعے ہم کو معلوم چلا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ایمان والوں کا ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ ایمان والے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی ہی چند روزہ پہلے ماہ ربیع الاول کا جو ہے مہینہ ہم سے جو ہے درگزر ہوتا ہوا، جس کی 12 تاریخ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ اسی کو ترنت بعد یہ ماہ جو لگا ربیع الاخر کا چالو ہوا، اور یہ مہینہ بہت ہی برکت، بہت ہی رفعت، بہت ہی شفقت والا ہے، کیونکہ یہ مہینہ غوث اعظم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں بڑے پیر کی فاتحہ کرائی جاتی ہے 11 تاریخ کے دن کو ہم 11ویں شریف بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ 11ویں شریف۔ اس دن کیا ہوتا ہے؟ بڑے پیر صاحب کی فاتحہ دلائی جاتی ہے اپنے اپنے گھروں۔ تو بڑے پیر صاحب کا جو مہینہ ہے، اس مہینے سے تعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان عطا کر دی کہ اس انسان نے یہ فرمایا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر۔ ایسا کیا ہوا کہ اس انسان نے یہ کہہ دیا کہ میرا پیر جو جتنے ولی ہیں سب کی گردنوں پر۔ ہم بھی ایک انسان ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم مزاروں پر جاتے ہیں تو مزار والے بھی تو ایک انسان تھے۔ آج انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ہم کو ان کے دربار پر جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ادب و قاعدہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، باوضو ہو کر ہم مزار پاک پر جاتے ہیں۔ ہمارا کمال، ہمارے اندر ایسا کیوں کمال نہیں ہے؟ ہم کیوں اس قابل نہیں ہیں؟ تو سنیے حضرت عبد القادر جیلانی کا واقعہ کہ جب ان کے نانا صاحب کرامت تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب کرامت تھے، ان کی اتنی بڑی عظمت تھی، ان کی اتنی بڑی عظمت تھی، بہت ہی بہادر ہوا کرتے تھے، بہت ہی شان والے ہوا کرتے تھے، بہت ہی عظمت والے ہوا کرتے تھے۔ آپ بہت ہی متقی پرہیزگار تھے، اور آپ کے نانا جان کا نام تھا
درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماطل الجود والکرم آلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد القادر غوث اعظم کے نانا کا نام حضرت عبداللہ سومئی تھا. آپ بہت بڑے عابد و زاہد تھے. آپ بہت ہی متقی پرہیزگار تھے. آپ ضعیفیت کا عالم تھا. آپ بہت بزرگ ہو گئے تھے لیکن رات کی تنہائی میں نفل نماز کی کثرت کیا کرتے تھے. نفل نماز پڑھتے تھے. پنجگانہ نماز تو ادا کرتے تھے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ جو ہے رات میں نفلوں کی کثرت زیادہ کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے, جو بندہ میرے قریب آنا چاہتا ہے, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خدا سے جا کے ملوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ نفلوں کی کثرت کرے. جو بندہ جتنی نفلوں کی کثرت کرے گا وہ مجھ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے. تو آپ نے اسی موضوع کو دیکھا, اسی ٹائٹل کو دیکھا, آپ نے نفلوں کی کثرت کرنا چالو کر دی. حضرت عبد القادر جیلانی کے والد صاحب کا نام تھا موسیٰ جنگی یار. ان کا نام تھا موسیٰ جنگی یار. آپ بہت ہی عابد و زاہد تھے اور آپ بہت ہی بادر ہوا کرتے تھے. آپ کی زندگی کا واقعہ کچھ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ رمضان کے آپ نے روزے رکھے. آپ روزہ تو رکھتے تھے لیکن کبھی شہری میں کہیں سے انتظام ہو جایا کرتا تھا, کہیں افطار میں کہیں سے انتظام ہو جایا کرتا تھا. لیکن اللہ ایک دن ایسا ماجرا گزرا کہ افطار کے لیے کچھ نہ ہوا. تپتی ہوئی دھوپ تھی. آپ جو ہے مصلی بچھا کر نماز ادا کر رہے ہیں. نماز عصر آپ نے ادا کی ہے دریا کے کنارے. دریا کے کنارے آپ نے دریا سے وضو بنایا, وہیں پر آپ نے نماز عصر کو ادا کیا ہے. اللہ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ افطاری نہ ہونے کی وجہ سے میں افطار نہ کر پاؤں اور میرا روزہ مقبول نہ ہو. آپ سوچنے بچارنے میں لگ جاتے ہیں. آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک آپ کی نگاہ ایک تیرتے ہوئے سیب پر پڑتی ہے. دریا میں ایک سیب جو ہے چلتا ہوا پانی میں جا رہا تھا. آپ کی نظر اس پر پڑتی ہے. آپ پھر سے اس کو نکال کے لے آتے ہیں. لانے کے بعد مصلی پر رکھتے ہیں. جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے, مؤذن جیسے ہی مغرب کی اذان کو اذان دیتا ہے, جیسے ہی اذان گونجتی ہے اللہ اکبر, ویسے ہی آپ سیب کو لیتے ہیں اور اس سے اپنا روزہ افطار کر لیتے ہیں. آپ کے دل میں آپ جو ہے روزہ افطار کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں. 3 رکعت نمازوں کی نیت باندھ کر آپ نماز مغرب کو ادا کرتے ہیں. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں مولا کی بارگاہ میں. دعا مانگتے آپ کے دل میں خیال آتا ہے اے مولا میں نے یہ سیب دریا سے اٹھا کر کھا لیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیب کسی اور کے لیے جا رہا ہو اور میں نے بیچ سے بیچ امانت میں خیانت کر لی ہے. مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سیب کے صدقے میں, اس سیب کے بدلے میں تو میری ساری زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دے. کہیں ایسا نہ ہو میں نے زندگی بھر جو نیکی کمائی ہے اس سیب کی بنا پر برباد نہ ہو جائے, وہ بیکار نہ ہو جائے. آپ کے دل میں خیال آیا, آپ نے دیکھا کہ وہ سیب جس جانب سے آ رہا تھا آپ اسی جانب چل پڑتے ہیں. آپ چلتے جاتے ہیں. جب تک آپ کو وہ سیب کا باغیچہ نہیں مل جاتا تب تک آپ ٹھہرتے نہیں ہیں. آپ سیب کا باغیچہ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ سیب کے باغیچے کے کچھ جو ہے شاخیں دریا کے اندر لٹکی ہوئی ہے, وہیں سے سیب ٹوٹ کر اس میں گر رہے تھے. آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جو میں نے سیب کھایا ہے وہ سیب اسی باغ سے گر کر چلا گیا ہو, میں نے یہ سیب اٹھا کر کھا لیا ہے. اب میں اس کے مالک سے معذرت مانگتا ہوں, اگر وہ مجھے معاف کر دیں گے تو صحیح ہے, ورنہ جو وہ جرم
بولیں گے مجھے سزا چننے کے لیے تیار ہے، میں وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، تشریف لے جانے کے بعد آپ ایک مالی سے پوچھتے ہیں کیا آپ اس باغ کے مالک ہو؟ وہ مالک کہنے لگتا ہے نہیں نہیں، میں اس باغ کا مالک نہیں ہوں۔ تو کہنے لگتے ہیں کون ہے اس باغ کا مالک؟ تو آپ کہنے لگتے ہیں کہ وہ ایک کوٹری دکھائی دے رہی ہے، اس کے اندر ایک صاحب کرامت بزرگ ہے، ایک ضعیف آدمی ہے جو اللہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ چلے جائیں اور گیٹ پر کھڑے ہو جائیں، جب تک وہ آپ سے کلام نہ کرے تب تک آپ ان سے بولنا مت، جب تک وہ آپ سے سلام نہ کرے تب تک تم ان سے سلام نہ کرنا، جب تک وہ تم سے بات نہ کرے تب تک تم اس سے بات نہ کرنا۔ آپ چلے جاتے ہیں، حضرت عبد القادر کے والد صاحب موسیٰ جنگی یار بٹھریا کے کنارے جاتے ہیں، جھوپڑی کے کنارے پہنچتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جو بزرگ عبادت کر رہے تھے، اللہ اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہے تھے، وہ بزرگ نکلتے ہیں، آپ سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم، آپ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کس عذر میں آنا جو آنا یہاں پر ہوا؟ آپ فرمانے لگتے ہیں میں کیا بتاؤں، میں روزے سے تھا، افطاری کے لیے میرے پاس کچھ انتظام نہیں تھا، میں تڑپ رہا تھا کہ افطار کے لیے کچھ نہ ملے گا، لیکن میں نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا ہے۔ وہ میں نے اب میرے دل میں خیال آیا کہیں اس سیب کی بنا پر میری ساری نیکیاں برباد نہ ہو جائے، اس لیے میں دریا کے کنارے کنارے جس جانب سے سیب آ رہا تھا اس جانب چلتا چلتا آ گیا ہوں۔ آپ کا باغ مجھے نظر آیا، میں نے گمان لگا لیا کہ اب تک یہاں پر چلا ہوں کوئی سیب کا باغ نظر نہیں آیا ہے، پہلا سیب کا باغ آپ کا ہی پڑا ہے، شاید وہ سیب آپ کے باغ سے ٹوٹ کر چلا گیا ہوگا، چاہے تو آپ مجھے اس سیب کے عوض میں معاف کر دیں، چاہے تو مجھ کو کوئی سزا دے دیں۔ آپ سمجھ جاتے ہیں حضرت عبداللہ سومئی کہ یہ بندہ کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی صاحب کرامت بندہ ہے جس کے دل میں ایک سیب کے لیے اتنی محبت کہ کہیں اس سیب کی بنا پر میری ساری نیکیاں برباد نہ ہو جائے۔ بتاؤ اس بندے کا کردار کیسا ہوگا، اس بندے کی حیثیت کیسی ہوگی، اس بندے کا چال چلن کیسا ہوگا؟ آپ گمان لگائیں، آپ سوچیں کہ ایک سیب کی بنا پر وہ اتنی دور چلے گئے کہ جب تک ان کو وہ باغ نظر نہیں آ گیا تب تک آپ ٹھہرے نہیں۔ آپ نے ان سے کہا حضرت عبداللہ سومئی سے کہ آپ کے باغ سے ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا جو میں نے اٹھا کر کھا لیا ہے آپ کی بغیر اجازت سے، چاہے تو آپ اس سیب کی قیمت مجھ سے لے سکتے ہیں اور چاہے تو مجھ کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ آج کی ٹائم اتنا نیک بندہ مل کہاں رہا ہے کہ جو دریا میں بہتا ہوا سیب جا رہا ہو اور اس کو اٹھا کر کھا لے اور پھر اس کی عذرت کے لیے، اس کی معافی کے لیے اس کے مالک کے پاس جائے اور اس سے معافی مانگے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی روشنی ہوتی۔ آپ نے پوچھا کہ میں سیب کے بدلے میں تم سے معافی طلب کر رہا ہوں، تم سے اپنا جرم قبول کر رہا ہوں، میں تم سے سزا کو طلب کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کرنا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ معاف تو میں تم کو نہیں کروں گا، آپ کو 23 برس تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے۔ کتنے برس؟ ایک سیب کا عذر۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ اگر ہم بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں اور اگر ہمارے 2 چھوٹے بھائی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے مال ہمارے انڈر میں آ جائے، جیسا بھائی چاہے اس کے لیے ہوتا رہے ہوتا نہ رہے۔ ہم پڑوس کے کھیت دیکھیں
तो जो बीच में रास्ता बनी होती है उसमें चाहते हैं कि एक फड़वा तो इधर अपनी तरफ मान लिया जाए, ताकि दो पेड़ अपनी तरफ ही उगे, उसकी तरफ ना। आज के दौर का ये सिलसिला और गौसे आजम के टाइम की बात एकदम मेल खाते हुए नजर आते हैं। आज हम बेईमान हो गए, कल वो ईमान पर। आज हमारे दिलों के अंदर कीना पैदा हो गया, उनके दिलों के अंदर सदाकत पर। तो उन्होंने फरमाया हजरत गौसे आजम के नाना ने कि जब तक तुम 23 साल तक इस बात की रखवाली नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारी सजा को मैं माफ नहीं करूंगा, और 23 साल तुमको इस बात की रखवाली करनी है, तब मैं बताऊंगा कि तुम्हारी सजा माफ हुई है कि नहीं, तुम्हें यहां से जाना है कि नहीं। आप देखते हैं, आप अपना जुर्म कबूल करते हैं, आप अपनी सजा को कबूल करते हैं। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने जितने मजदूर उस बाग में काम कर रहे थे, सारे मालियों को, सारे मजदूरों को आज से मना कर दिया कि आज से तुम मत आना, आज से ये अकेला बंदा इस बाग की रखवाली करेगा, अकेला ये बंदा इस बाग की देखभाल करेगा, अकेला ये बंदा इस बाग को जो है देखेगा, इस बाग को सींचेगा, इस बाग की पूरा पैरहन करेगा। अल्लाह अकबर। आप 23 साल तक उस बाग की देखभाल करते हैं, आप उसमें पानी भी लगाते हैं, आप उसके कचड़े को भी साफ करते हैं। 23 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद हजरत अब्दुल्ला सोमई के पास आप हजरत अब्दुल्ला आप जो है मूसा जंगी यार आपकी खिदमत में पेश होते हैं, कहने लगते हैं आज मेरी सजा मुकम्मल हो रही है, आप बताइए आपने मुझे माफ किया कि नहीं, क्या मैं अपने घर पर जा सकता हूँ कि नहीं। लेकिन वहां से इनकार हुआ कि अभी नहीं, आप मुझे इस बाग में जब इसमें मजदूर हुआ करते थे तो इसमें बहुत उम्दा फल उगा करते थे, बहुत अच्छे सेब उगा करते थे। आज जब 23 साल गुजर गए हैं, 23 साल के बाद आप इसको अकेले देख रहे हैं, मैं आज इसका जायका देखना चाहता हूँ। क्या वो मजदूर इतने सारे जो उम्दा फल उगाते थे, क्या तुमने अकेले रहकर वो उम्दा फल उगाए हैं कि नहीं उगाए हैं। जाओ और बाग में से हर एक पेड़ से एक सेब तोड़कर मेरी बारगाह में पेश करो। हजरत मूसा जंगी यार दौड़ते जाते हैं और आप एक झोली लेते हैं, झोली में हर एक पेड़ से एक सेब तोड़कर रखते जाते हैं। रखते जाने के बाद में आप सारे सेबों को पेश कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला सोमई कहते हैं मैंने तुमसे फरमाया था कि जो इस बाग का सबसे अच्छा सेब हो वो मेरी बारगाह में लेकर आना, लेकिन ये तुमने क्या कर दिया कि सारे बाग के जो है पेड़ों से एक सेब मेरी बारगाह में ले आए। क्या तुमको इस बात का अंदाजा नहीं कि कौन से पेड़ का सेब सबसे उम्दा है। तो हजरत मूसा जंगी यार का सवाल सुनो, उनका जवाब सुनो। वो कहने लगते हैं हुजूर एक सेब मैंने आपकी बगैर इजाजत के खा लिया था, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। अगर मैं आपकी इजाजत के बगैर एक और सेब खा लेता तो उसकी सजा में कब तक भुगतता, उसकी सजा में कब तक भुगतता। इसीलिए मुझे अंदाजा नहीं है कि इस बाग का सबसे उम्दा सेब कौन सा, मुझे इस बात की कोई तमीज नहीं। आप कहते हैं हजरत अब्दुल्ला सोमई कि हम तुम्हारी सजा तो माफ कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि 23 साल अकेले बाग रखवा लिया, पूरा काम करवा लिया, अब भी एक शर्त बाकी रह गई। अगर हम जैसा कोई आदमी होता तो वो छूट छाड़ के अपना चला आता कि भैया संभालो अपना, हम तो चले। लेकिन आपने उस शर्त को भी पूरी की। आप कहने लगे कि मुझे वो शर्त मंजूर है, क्या आपकी शर्त। तो हजरत अब्दुल्ला सोमई इरशाद फरमाते हैं
کہ تمہیں میری شرط ماننی ہوگی کہ ایک میری بیٹی ہے جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، یعنی دیکھ نہیں پاتی، دونوں کانوں سے سن نہیں پاتی ہے، منہ سے بول نہیں پاتی ہے، نہ تو اس کے دونوں ہاتھ ہیں اور نہ ہی اس کے دونوں پیر ہیں، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہے، اس سے آپ نکاح کر لیں گے تبھی آپ کی سزا معاف ہوگی۔ آپ افسوس میں پڑ جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر لڑکی کے اندر تھوڑا سا بھی نقص نظر آ جائے، اور پہلے تو ایک ماحول یہ چل گیا ہے لوگوں کے درمیان کہ کسی لڑکی والے کا رشتہ لے کے جاتے ہیں تو پہلے لڑکی کو چلائیں گے، گھمائیں گے، آنکھیں چیک کریں گے، بولنا اس کا چیک کریں گے۔ یہ ہمارا ایک رواج اور رول بن چکا ہے، لیکن جب شرط رکھی تو آپ نے اس شرط کو منظور کی۔ آپ سوچنے لگے کہ اگر سزا معاف میری اس سے ہو رہی ہے تو یہ جرم مجھے قبول ہے، یہ سزا بھی مجھ کو قبول ہے۔ آپ کہنے لگتے ہیں کہ آپ ایک بار لڑکی کو دیکھ تو آؤ، آپ نے جو ہے سزا قبول تو کر لی ہے لیکن آپ نے اس لڑکی کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمانے لگتے ہیں موسیٰ جنگی یار کے سارے اوصاف، ساری صفتیں، ساری اس کا طریقہ، اس کا رہن سہن جب آپ نے فرما دیا، آپ نے بتا دیا کہ نہ تو اس کی آنکھیں ہیں، نہ ہی اس کے کان ہیں، نہ ہی بول پاتی ہے، نہ ہی چل پاتی ہے، نہ ہی اس کے ہاتھ ہیں، تو اب اس میں دیکھنے کے لیے رہتا گیا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کو دیکھ کر آؤ، یہ سامنے میرا محل بنا ہوا ہے، اس کے اندر آپ چلے جاؤ اور آپ دروازے کو کھٹکھٹانا، اندر سے کھڑکی کھلے گی، آپ سیدھے جو ہے کمرے میں چلے جانا، وہاں پر میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، آپ ہلکے قدموں سے اس دروازے کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں، دروازے کی جانب قریب پہنچ کر آپ